أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی پرامن سب سے بڑی مذہبی تحریک ہے جو کہ ملک اور بیرون ملک قرآن و سنت کے مطابق اسلام کا پیغام عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ یہ تحریک مکمل غیر سیاسی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک ہے۔ وفاقی وزارت برائے مذہبی امور اس تحریک کے نیکی کی دعوت عام کرنے کے انداز اور اس سے متعلق دیگر تمام امور سے مطمئن ہے۔ Certificate issued by Ministry of Religious Affairs, Government of Pakistan. To whom it may concern. Dawat-e-Islami is the largest religious, non-political, propagational and peaceful movement of Quran and Sunnah in the country, working for propagation of the message of Holy Quran and Sunnah all over the country as well as abroad. The Jama'at is purely non-political, non-extremist and non-terrorist. Therefore, Ministry of Religious Affairs is satisfactory on their propagation for Islam as well as other activities relates to religion. 10 محرم الحرام کو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار علیہ رحمت الرضوان کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ہر سال مسلمان ان کی یاد مناتے ہیں۔ اس موضوع پر تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے امام حسین اور شہدائے کربلا کے واقعات پر بیان فرمایا۔ آپ اس بیان میں ملاحظہ فرمائیں گے شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر کی شہادت، لشکر یزید کا مکہ و مدینہ پر حملہ، قاتلان امام حسین کا انجام، دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ۔ اس بیان کی وی سی ڈی بنام امام حسین اور شہدائے کربلا کے واقعات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ بھی اس بیان کو اول تاخر ملاحظہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی محبت اہل بیت میں اضافہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1431 سنہ ہجری کی محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، یوم عاشور۔ 10 محرم الحرام کو امام الہمام، امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ماں شہزادگان و رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ 61 سنہ ہجری کی 2 تاریخ محرم الحرام کی
آپ نے اسی مقام پر اپنے سامان وغیرہ کو اتروایا اور معلوم کیا کہ اس مقام کا نام کیا ہے، تو بتایا یہ جگہ کا نام کربلا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اس نام سے واقف تھے، اور آپ جانتے تھے کہ یہاں اہل بیت رسالت کو رائے حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ الغرض عجب وقت ہے کہ سلطان دارین کے نور نظر کو صدہا تمناؤں سے مہمان بنا کر جو بلایا گیا، عرضیاں درخواستیں کی گئیں، کئی دن تک ان کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر ان کا انتظار کیا جاتا۔ کوفی شام تک سرحد پر نگاہیں جما کے دیکھتے کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آئے گا، اور نہ آنے کی صورت میں اداس گھر لوٹ جاتے۔ جب وہ کریم مہمان اپنے کرم سے ان کی زمین میں ورود فرماتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں، تو انہی کوفیوں کا مسلح لشکر ان کے سامنے آتا ہے، نہ شہر میں داخل ہونے دیتا ہے، نہ اپنے وطن ہی واپس جانے دیتا ہے، یہاں تک کہ اس معزز مہمان کو ان کے اہل بیت کے ساتھ کھلے میدان میں رخت اقامت ڈالنا پڑتا ہے کہ وہیں رک جانا پڑا تھا، کربلا کے اس میدان میں کھلے آسمان تلے۔ دشمنا نے حیا کو غیرت نہیں آئی، کبھی کسی بلانے والے میزبانوں نے کسی مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو، اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی جو ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کے ساتھ کیا۔ یہاں بے سر و سامان یہ مسافر بے ترتیب ان کا سامان پڑا ہے، اور دوسری طرف ابن زیاد یزید پلید کا لشکر خیمے گار رہا ہے، اپنے مہمانوں کو نیزوں کی نوکیں اور تلواریں دکھا رہا ہے، بجائے آداب میزبانی کے خونخواری پر تلا ہوا ہے۔ ابھی اطمینان سے بیٹھے ہی نہ تھے کہ اتنے میں ابن زیاد کا قاصد آیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مکتوب دیا گیا، جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یزید ناپاک کی بیعت طلب کی گئی۔ اب اس مکتوب کو پڑھ کر امام علی مقام کیا جواب دیتے؟ بیعت کرنی ہوتی تو مدینہ منورہ میں جب اس سے بیعت طلب کی تھی وہیں کر لیتے، کون سا آرام، کون سا سکون تھا جو اس بیعت کرنے پر امام علی مقام کے قدموں میں نچھاور نہ کیا جاتا۔ لیکن دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے مال و متال، دنیا کا عیش و آرام کو آپ نے ٹھوکر ماری اور نانا کے دین کی حفاظت کا علم بلند کیا، اس کا جھنڈا بلند کیا۔ آپ نے اس قاصد کو یہ جواب دیا کہ میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے، میں کیا جواب دوں گا اس خط کا؟ جو بات کرنی تھی وہ ہم پہلے کر چکے تھے، جو بیان کرنا تھا ہم پہلے کر چکے تھے۔ ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی تو اس کا انتقام اور بڑھا، مزید لشکر کے لشکر اس نے بھیجے، یہاں تک کہ عمر بن سعد جو اس زمانے میں ملک رے کا والی تھا، رے یہ خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اس کو بھی زمانہ تہران کہتے ہیں، پہلے اس کو رے کہتے تھے۔ اس کو کہا کہ تو لشکر لے کر وہاں امام علی مقام تک پہنچ۔ اب یہ تذبذب میں آیا کہ ایک طرف یہ ساری حکومت، یہ رے کی گورنری اور یہ سب کچھ تھا، دوسری طرف امام علی مقام سے مقابلہ، اور امام علی مقام کے فضائل اس کو پتہ تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خون کے الزام میں اس کا نام بھی آئے۔ اس نے کچھ پس و پیش کیا تو اس کو ایک ہی بات کہی گئی، یا تو رے کی گورنری رکھ یا امام علی مقام سے مقابلہ کر۔ دنیا کی محبت اچھوں کو برباد کر دیتی ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ رے کی گورنری پر اس نے ہاتھ رکھا اور امام علی مقام کے مقابلے پر اتر آیا۔ اور اپنی افواج لے کر امام علی مقام تک پہنچا۔ ابن زیاد بدنہاد مسلسل
فوج کی فوج امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے بھیجتا رہا، یہاں تک کہ 22,000 سوار و پیادہ جمع ہو گئے، 22,000. اور نہر فرات کے کنارے انہوں نے اپنا مرکز بنایا، وہیں اپنے خیمے گارے، وہیں یہ بیٹھ گئے. حیرت ناک بات یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں کبھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ 72 افراد کے اس قلیل قافلے کے لیے، جس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور کوئی جنگی ساز و سامان نہیں کہ لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اس تعداد میں کم و بیش 72 افراد ہیں، جس میں بچے عورتیں، ان سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر جرار بھیجا گیا، اور خوب ساز و سامان سے لیس، جنگی ہتھیار سے لیس بھیجا گیا. کبھی کوئی تاریخ میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی. اور نہ صرف یہ کہ 22,000 کی یہ فوج بھیجی گئی، بلکہ اس فوج کے کو بھی اس بات کا گویا کہ ایسا لگتا تھا، احساس تھا کہ یہ دگنی تگنی اور 100 گنا اور کتنی 100 گنا یہ تعداد بڑھ جائے، لیکن یہ حیدر کرار کا شیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے رفقا یہ ان کی جانثاری اور ان کی قوت اور ان کی ہمت سے واقف تھے. باوجود اس کے کہ 22,000 کا لشکر جرار تھا، پھر بھی خوف زدہ تھے. یہاں تک کہ انہوں نے یہ تجویز کی اور یہ تدبیر کی کہ امام علی مقام اور آپ کے رفقا پر پانی بند کر دیا جائے. پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے ان کے جو اعصاب ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے، ان کی ہمتیں جواب دے جائیں گی. اس کے بعد جنگ شروع کی جائے. پیاس میں تڑپا کر مارنے کی تجویز کر رہے ہیں یہ لوگ. کیسے ان پر بدبختی غالب آئی ہوئی تھی. فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطینوں نے خاندان رسالت بند کر دیا. اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے فاطمی چمن کے نونے حال، خشک لب، تشنا دہان، نادان بچے ایک ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے تھے. نور کی تصویریں پیاس کی شدت میں دم توڑ رہی تھی. بیماروں کے لیے دریا کا کنارہ بیابان بنا ہوا تھا. آل رسول کو لب آب پانی میسر نہ آتا تھا. یہاں چشمہ موجود ہے پانی کا، اور تیمم سے نمازیں پڑھنی پڑتی تھی. اس طرح بے آب و دانہ 3 دن گزر گئے. چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں سب بھوک و پیاس سے بے تاب و ناتواں ہو گئے. اس مصیبت کے عالم میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم تھا کہ صد الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت الحادی لکھتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور رائے حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کو خوش دلی سے خیر مقدم کیا. اور باوجود اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے ناجائز بعید کا خیال اپنے قلب مبارک میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی گوارا نہ فرمائی. اپنا گھر لٹانا، اپنے خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ ہو سکا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی طرح کوئی سلوک کی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی، وہ قوم لڑنے پر ہی تلی ہوئی تھی. امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھدوا دی، گڑھے جس کو کہتے ہیں بڑے بڑے، اور اس میں آگ لگوا دی. یہ اہل بیت اور آپ کے گھرانے کی حفاظت کے لیے تھا. ایک چھوٹا سا راستہ تھا جہاں سے آنے جانے کا راستہ تھا، باقی چاروں طرف خندق کھدوا دی اور اس میں آگ لگوا دی تاکہ کوئی آ نہ سکے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، 10ویں محرم کا قیامت نما دن آیا. جمعہ کی صبح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقائے اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نماز با جماعت
نہایت ذوق و شوق اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا فرمائی. پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے، زبانوں نے قرات و تسبیحات کے لطف اٹھائے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد خیمے میں تشریف لائے. 10ویں محرم کا آفتاب قریب طلوع تھا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے تمام رفقاء و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. ایک قطرہ آب میسر نہیں آیا اور ایک لقمہ حلق سے نہیں اترا. بھوک پیاس سے جس قدر ضعف ہو جاتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے جس نے کبھی بھوک و پیاس کی کوئی تکلیف برداشت کی ہو. ایسے ہی کوئی 2-3 دن کے لیے اسے بھوکا پیاسا رہنا نصیب ہو گیا ہو، یا سخت دھوپ کے دنوں میں جو روزے رکھنے کے عادی اور کام کرنے کے عادی ہوں گے، انہیں پتہ چلتا ہوگا کہ غروب آفتاب کے وقت کس قدر زبان سوکھ کر باہر آ رہی ہوتی ہے، کس قدر جسم پر ضعف پڑ جاتا ہے، عبادت کرنا کس قدر دشوار ہو جاتا ہے. 3 دن کی بھوک و پیاس، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں نے ان مبارک شخصیات کو کس قدر کیا عالم ہوا ہوگا ان کا. اور دوسری طرف ان غریبان بے وطن پر جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 فوج تازہ دم، ساز و سامان اور جنگی اسلحے سے لیس موجود جنگ کا نقارہ بجا دیا گیا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر بند کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے انہیں جانوں پر کھیلنے کی دعوت پیش کر دی. اس عالم میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں تشریف لاتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں خون ناحق حرام غضب الہی عز و جل کا موجب ہے. میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر نہیں جلایا، کسی پر حملہ آور نہیں ہوا. اگر تم اپنے شہر میں میرا آنا نہیں چاہتے ہو تو مجھے واپس جانے دو. تم سے کس چیز کا طلبگار نہیں، میں تم سے کسی چیز کا طلبگار نہیں. تم کیوں میری جان کے در پہ ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روزے محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون اور بارگاہ رسالت میں کس چشم کرم کا منظور نظر ہوں. میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں. میں انہی بطول زہرا کا نور دیدہ ہوں جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش ندا کی جائے گی، اے اہل محشر سر جھکاؤ اور آنکھیں بند کرو کہ حضرت خاتون جنت پل صراط سے 70,000 حوروں کو رکاب سعادت میں لے کر گزرنے والی ہیں. میں وہی ہوں جس کی محبت کو سرور عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی محبت فرمایا ہے. میرے فضائل تمہیں خوب معلوم ہیں، میرے حق میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے تم بے خبر نہیں ہو. اس انداز سے امام علی مقام، امام حمام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان جفاکاروں کو سمجھانے کی اور اس ظلم سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن جواب کیا دیا؟ ہمیں معلوم ہے آپ کے فضائل کیا ہیں، مسئلہ اب یہ نہیں ہے، بیعت کیجئے یا جنگ کے لیے تیار رہیے بس. آپ نے فرمایا حجت ختم کرنا چاہتا تھا میں، اتمام حجت چاہتا تھا میں، اور اس جنگ کو نہ یہ جنگ نہ واقع ہو اس کی تدبیر کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں. اور جب تم مجبور کرتے ہو تو ناچاری کہ پھر مجھے تلوار اٹھانی پڑے گی. ابھی گفتگو جاری تھی، دیکھیے یہ کیسے بدباطن لوگ جمع ہوئے تھے، ایک سے ایک اس میں بدباطن تھا. ابھی گفتگو جاری تھی کہ ایک شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا یزیدی لشکر سے، جس کا نام مالک بن عروہ بتایا جاتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ لشکر امام کے گرد خندق میں آگ جل رہی ہے اور شعلے بلند ہو رہے ہیں اور اس تدبیر سے اہل خیمہ کی حفاظت کی جاتی،
تو اس گستاخ بدباتی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے حسین، تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہیں آگ لگا لی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قذبتا یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، تو کاذب، تو جھوٹا ہے، تجھے گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا؟ آپ کے ایک رفیق، آپ کے جانثار مسلم بن عسجا نام بتایا جاتا ہے، نے جب یہ کلمہ سنا تو امام علی مقام سے اجازت طلب کی کہ امام مجھے اجازت دیجئے اس بد زبان کے منہ پر تیر مار دو۔ صبر و تحمل و تقوی اور راست بازی اور عدالت و انصاف کا ایک عدیم المثال منظر ہے۔ ایسی حالت میں جب کہ جنگ کے لیے مجبور کیے گئے تھے، خون کے پیاسے، تلواریں کھینچے ہوئے، جان کے خواہ تھے، بے باکوں نے کمال بے ادبی و گستاخی سے ایسا کلمہ کہا اور ایک جان نثار اس کے منہ پر تیر مارنے کی اجازت چاہتا ہے، تو اس وقت اپنے جذبات قبضے میں رکھنا، تیش میں نہ آنا، یہ کتنی بڑی علم اور کتنی بڑی بردباری کی بات ہے۔ فرماتے خبردار میری طرف سے کوئی جنگ کی ابتدا نہ کرے تاکہ اس خون ریزی کا وبال آدھا ہی کی گردن پر رہے اور ہمارا دامن اقدام سے آلودہ نہ ہو۔ لیکن اپنے غلام کو تسلی بھی دیتے ہیں، کیسے؟ بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا رب، عذاب نار سے قبل اس گستاخ کو دنیا میں آتش عذاب میں مبتلا کر۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھانا تھا کہ اس کے گھوڑے کا پاؤں، جس نے بے ادبی کی تھی، اس کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا اور وہ گھوڑے سے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھا اور گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کی خندق میں ڈال دیا۔ امام علی مقام نے سجدہ شکر ادا کیا، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی اور عرض کی، اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے اہل بیت رسالت کے بدخواہ کو سزا دی۔ ابھی میرے آقا امام حسین نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ایک اور بد باطن سامنے آیا اور بے باکی سے اس نے کہا، آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ اللہ اکبر! کیسے بد باطن تھے، ان کی زبانیں لٹکتی نہیں تھی۔ آپ کو پیغمبر خدا سے کیا نسبت؟ یہ کلمہ تو امام علی مقام کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس کے لیے بھی بد دعا فرمائی اور عرض کی، یا رب، اس بد زبان کو فوری عذاب میں گرفتار فرما۔ میرے امام نے یہ دعا فرمائی اور اس کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، گھوڑے سے اتر کر ایک طرف بھاگا اور کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے کپڑے اتارے، برہنہ ہو گیا۔ ایک سیاہ بچھو نے ڈنک مارا تو نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، اس رسوائی کے ساتھ تمام لشکر کے سامنے اس ناپاک کی جان نکلی، مگر اس انجام کو دیکھ کر بھی ان بدباطینوں کو کوئی عبرت نہیں مل رہی تھی۔ دو منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے، اتنے میں ایک اور بدبخت ظاہر ہوا اور کہنے لگا، اے امام، دیکھو یہ دریائے فرات کیسا موجے مار رہا ہے، تمہیں اس کا ایک قطرہ نہ ملے گا اور تم پیاسے ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام علی مقام نے اس کے حق میں فرمایا، اللہم امتہ عطشانا، یا رب عز و جل، اس کو پیاسا مار۔ یہ فرمانا تھا کہ اس کا گھوڑا چمکا، وہ گھوڑے سے گرا، گھوڑا بھاگا، وہ گھوڑے کے پیچھے بھاگا، گھوڑے کو پکڑ رہا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر پیاس غالب آ گئی، پیاس سے وہ بے قرار ہونے لگا۔ اس شدت کی اس کو پیاس لگی کہ العطش العطش، پیاس پیاس پکارنے لگا۔ جب پانی اس کے منہ کے قریب لگاتے تو ایک قطرہ پانی نہ پی سکتا اور اسی پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ غور کیجیے۔ یہ تین واقعات ہوئے جس سے صدر الافاضل مفسر قرآن کنز الایمان کی جنہوں نے تفسیر کی ہے، جن کی خزانہ عرفان ہے، وہ لکھتے ہیں، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ بتایا جا رہا تھا، پہچانو میرے مقام کو، جن کی
ان دعاؤں سے یہ اس وقت سامنے آ گیا واقعہ، وہ اگر دعا کرتے تو یزیدی لشکر کا کیا عالم ہوتا۔ انہوں نے اب بھی اپنی سیادت ثابت کی، اپنا مقام بتایا، دیکھو میرا مقام، میں کس قدر مستجاب دعوات ہوں، میری دعا میرے رب کے حضور کس قدر جلد قبول کی جاتی ہے، کس قدر جلد اس کا ظہور نظر آ جاتا ہے، ظہور ہوتا ہے۔ لیکن ان کی آنکھوں پر، یزیدیوں کی آنکھوں کے اوپر دنیا کی، مال کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یزید نے جو ان کے لیے، ابن زیاد نے جو ان کے لیے انعام اور جو مال و اسباب تیار کیے رکھے تھے، ان کی نظر ان پر تھی۔ الغرض میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جنگ کا وقت قریب آیا، قریب ہی کچھ گاؤں کے لوگ تھے، کربلا کے میدان کے قریب کچھ گاؤں کے لوگ تھے، انہیں یہ سب خبر پہنچی تو وہ بے تاب ہو کر حاضر ہوئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ جب تک ہمارا بچہ حیات ہے آپ پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی اہل بیت کی محبت کا مظاہرہ کیا، امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کی، ایک ایک کر کے شہید ہوئے اور کئی یزیدی لشکر بھی قتل کیے گئے۔ ایک قریبی گاؤں میں ہی ایک اور واقعہ تھا، اور وہاں کے واقعے کے متعلق یہ عرض کروں کہ یہ تھے حضرت وہاب ابن عبداللہ کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ جوان تھے، صرف 17 دن ہوئے تھے ان کی شادی کو۔ آپ کے پاس آپ کی والدہ پہنچی جو ایک بیوہ عورت تھی، جن کی ساری کمائی اور گھر کا چراغ یہی ایک نوجوان بیٹا تھا۔ ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کو گلے سے لگایا اور رونا شروع کر دیا۔ بیٹا حیرت میں آ کر ماں سے دریافت کرتا ہے، ماں کیوں روتی ہے؟ میں نے اپنی عمر میں کبھی آپ کی نافرمانی تو نہیں کی اور نہ آئندہ کرنے کا تصور رکھتا ہوں۔ آپ کی اطاعت و فرما برداری مجھ پر فرض ہے، میں فرما بردار ہوں۔ آپ کے دل کو کیا صدمہ پہنچا؟ آپ کو کس غم نے رلایا؟ میری پیاری ماں، آپ مجھے حکم فرمائیں، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، اب غمگین نہ ہو۔ اکلوتے سعادت مند بیٹے کی یہ گفتگو سن کر ماں اور چیخ مار کر رونے لگی، ایک غم بھر گیا اس کا۔ کہنے لگی، اے میرے فرزند دل بند، میری آنکھ کا نور، دل کا سرور تو ہی ہے، اور اے میرے گھر کے چراغ اور میرے باغ کے پھول، میں نے اپنی جان گلا گلا کر تیری جوانی کی بہار پائی ہے، تو ہی میرے دل کا قرار ہے، تو ہی میری جان کا چین ہے، ایک دم تیری جدائی اور ایک لمحہ تیرا فراق مجھے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اے جان مادر، میں نے تجھے اپنا خون جگر پلایا ہے، آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جگر گوشہ، خاتون جنت کا نونہال دشت کربلا میں مبتلا مصیبت و جفا ہے۔ پیارے بیٹے، کیا تجھ سے ہو سکتا ہے کہ تو اپنا خون ان پر نثار کرے، اپنی جان کے قدموں پر قربان کر ڈالے؟ اس بے غیرت زندگی پر ہزار تف ہے کہ ہم زندہ رہیں اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لاڈلا ظلم و جفا کے ساتھ شہید کیا جائے۔ اگر تجھے میری محبتیں کچھ یاد ہوں اور تیری پرورش میں جو محنتیں میں نے اٹھائی ہیں ان کو تو بھولا نہ ہو، تو اے میرے چمن کے پھول، تو حسین کے سر پر فدا ہو جا۔ نوجوان سعادت مند بیٹے نے کہا، اے مہربان ماں، خوبی نصیب، یہ جان اور شہزادہ کونین پر فدا ہو جائے اور یہ ناچیز ہدیہ وہ آقا قبول کر لیں۔ میں دل و جان سے آمادہ ہوں، ایک لمحے کی اجازت چاہتا ہوں کہ اس بی بی سے دو باتیں کر لو جس نے اپنی زندگی کے عیش و راحت کا صحرا میرے سر باندھا ہے اور جس کے ارمان میرے سوا کسی طرح نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اس کی حسرتوں کے تڑپنے کا خیال ہے، وہ اگر صبر نہ کر سکی تو میں اس کو اجازت دے دوں کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزارے۔ ماں نے کہا، بیٹا، عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں،
کہیں ایسا نہ ہو اپنی بیوی کی باتوں میں آ جائے اور اس سعادت سے محروم ہو جائے۔ فرما بردار بیٹے نے کہا پیاری ماں، رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی گڑے دل میں ایسی مضبوط لگی ہے کہ اس کو کوئی کھول نہیں سکتا، اور ان کی جان نثاری کا نقش دل پر اس طرح جا گزری ہوا ہے جو دنیا کے کسی بھی پانی سے اسے دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر بی بی کی طرف آیا اور اسے خبر دی کہ فرزند رسول کربلا میں بے یار و مددگار ہیں، غداروں نے ان پر نرغہ کیا ہے، میری تمنا ہے کہ ان پر جان نثار کروں۔ یہ سن کر نئی نویلی دلہن نے امید بھرے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہنے لگی، اے میرے آرام جاں، افسوس یہ ہے کہ اس جنگ میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو حرب کے لیے، یہ جنگی معاملات کے لیے میدان میں اس طرح آنے کی اجازت نہیں دی۔ افسوس اس عادت میں میرا حصہ نہیں کہ تیرے ساتھ میں بھی یہ جان ان پر قربان کر سکوں۔ ابھی میں نے دی بھر کے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا، تو نے جنتی چمنستان کا ارادہ کر دیا، وہ حورے تیری خدمت کی آرزو مند ہوں گی۔ مجھ سے وعدہ کر کہ جب سرداران اہل بیت کے ساتھ جنت میں تیرے لیے بے شمار نعمتیں حاضر کی جائیں گی اور جنتی حورے تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں، اس وقت مجھے نہ بھول جانا۔ ہائے ہائے، یہ نوجوان اپنی نیک بی بی اور نیک ماں کو لے کر بارگاہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں حاضر ہوا۔ دلہن نے باپردہ عرض کیا، یا ابن رسول، شہداء گھوڑے سے زمین پر گرتے ہی حوروں کی گود میں پہنچتے ہیں، جنتی حسین کمال اطاعت شعری کے ساتھ ان کی خدمت کرتے ہیں، بہشتی لوگ ان کی خدمتیں کرتے ہیں۔ میرا یہ نوجوان شوہر حضور پر جان نثاری کی تمنا رکھتا ہے، میں نہایت بے کس ہوں، نہ میری ماں ہے، نہ باپ، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ایسے قریبی رشتہ دار جو میرے کچھ خبر گیری کر سکے۔ التجا ہے کہ عرصہ گاہ محشر میں میرے شوہر سے جدائی نہ ہو اور دنیا میں مجھ غریب کو آپ کے اہل بیت اپنی کنیزوں میں شمار فرما لیں، میری عمر کا آخری حصہ ان بیبیوں کی خدمت میں گزر جائے۔ ابن عبداللہ کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین پر اپنی جان قربان کر چکے، کئی یزیدیوں کو قتل کیا اور آخر کار لڑتے 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 خود شہید ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کربلا کا میدان ہے، میں اختصار کے ساتھ واقعات بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ وقت کے اندر سارا واقعہ بیان ہو جائے۔ ان کی شہادت کے بعد سعادت مند جان نثار مزید اپنی جانیں خاندان اہل بیت پر قربان کرتے رہے۔ اس دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ حور جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی تھی، بڑے مضطرب تھے، بے قرار تھے۔ عمر بن سعد سے کہنے لگے، تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد اس کا جواب نہ بن پڑا۔ آپ بے قرار گھومتے رہے، آپ کے بھائی بھی آپ کی اس بے چینی کو دیکھتے رہے، اب بڑے بے چین تھے۔ پوچھا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا، یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اسی دوران میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز بلند فرمائی، کوئی ہے جو آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری میں سرخری پائے؟ یہ صدا تھی جس نے حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی بیڑی کاٹ دی۔ دل بے تاب و بے قرار ہو گیا
اور اطمینان ہوا کہ شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میری پہلی جرأت سے چشم پوشی فرما رہے ہیں. کریم نے کرم سے بشارت دی ہے، جان فدا کرنے کا ارادے سے چل پڑو. گھوڑا دوڑایا، امام عالی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتر کر نیاز مندوں کے طریقے پر رکاب تھامی اور عرض کی، اے ابن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں وہی حور ہوں جو پہلے آپ کے مقابل آیا اور جس نے آپ کو اس میدان بیابان میں روکا. اپنی جسارت پر میں نادم ہوں، شرمندگی اور خجالت نظر اٹھانے نہیں دیتی. آپ کی کریمانہ صدا سن کر امیدوں نے ہمت بندھائی تو حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ کے کرم سے کیا بعید کہ کرم ہو جائے اور میری یہ غلطی، میرا یہ جرم معاف کر دیا جائے اور مجھے غلامان با اخلاص میں شامل کر لیا جائے اور اپنے اہل بیت پر جان قربان کرنے کی اجازت مرحمت کر دی جائے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر دست مبارک رکھ کر فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی عز و جل میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں اور توبہ قبول ہوتی ہے. عذر خواہ جو عذر لاتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، وہ محروم نہیں کیے جاتے. ہم نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کی تجھے اجازت دی. حضرت سیدنا حور رضی اللہ تعالی عنہ میدان کی طرف روانہ ہوئے. یزیدی لشکر کے سامنے پہنچے. آپ کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حور نے دولت سعادت پائی اور نعمت آخرت سے بہرہ مند ہوا اور حر سے، دنیا کے غبار سے اس کا دامن پاک ہوا. اس کے دل میں بھی ولولہ اٹھا، باغ اٹھا کر گھوڑا دوڑا اور اپنے بھائی کے پاس پہنچ گیا. دونوں بھائیوں نے نیت کر لی کہ ہم امام علی مقام، امام تشنکام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کریں گے. عمر بن سعد کو اس سے بڑا وہ جھٹکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا. دیکھتے دیکھتے یہ دو اس طرف چلے گئے. اس نے کسی کو بھیجا کہ اپنی مکاری کے ساتھ ان کو بلا پھسلا کر لیا دوبارہ واپس. وہ گیا ان کے پاس کہ تیری عقل و دانے پر تو فخر کیا کرتے تھے، مگر تو نے کمال نادانی کی اور اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند بے کس مسافروں کا ساتھ دے رہا ہے جن کے ساتھ نان خشک کا ایک ٹکڑا اور پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے. تیری اس نادانی پر افسوس ہے حر. حضرت سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے بے عقل، تجھے اپنی نادانی پر رنج کرنا چاہیے کہ تو نے طاہر کو چھوڑ کر ناپاکی کو قبول کیا. دولت باقی کے مقابلے میں دنیا فانی اور اس فانی آرام کو ترجیح دی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنا پھول فرمایا ہے. میں اس گلستان رسالت میں جان قربان کرنے کی تمنا رکھتا ہوں. اس طرح حضرت سیدنا حور رضی اللہ عنہ نے اسے نامراد کر دیا اور وہ سمجھ گیا کہ کچھ ہوگا نہیں. اس میں اس نے حضرت سیدنا حور رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے گھوڑے سے گرا دیا اور وہ قتل ہو گیا. الغرض میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں بھائیوں نے بھی ایک ایک کر کے خاندان اہل بیت پر اپنی جان قربان کر دی. 50 سے زیادہ افراد اپنی جانیں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر قربان کر چکے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کے نور نظر تھے اور بھی کئی اہل بیت کے افراد اپنی جانیں قربان کر چکے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایک کر کے مختلف واقعات کی صورت میں اپنی جانیں امام علی مقام پر قربان کرتے چلے گئے. یہاں تک کہ اب امام علی مقام کے سامنے ان کی نور نظر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہیں. میدان کی اجازت چاہتے ہیں، منت و سماجت ہو رہی ہے. عجیب وقت ہے
چہیتا بیٹا شفیق باپ سے گردن کٹوانے کی اجازت چاہتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے جس کی کوئی ضد اور کوئی بات پوری نہ کی جاتی، ہر بات ان کی پوری کی جاتی تھی. کس چیز کی اجازت چاہ رہا ہے؟ گردن کٹانے کی، خون بہانے کی. آخر کار اصرار اتنا بڑھا سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دینی پڑی اور اس نوجوان جمیل کو خود گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے دستے مبارک سے لگایا اور میدان کارزار کی طرف رخصت کیا. سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری اور شجاعت کے وہ آپ نے جوہر دکھائے. اتنے مارے یزیدی لشکریوں، اتنے مارے، یہ کیا بیان کیا. لیکن 22,000 کا لشکر تھا. لڑتے ایک بار پھر واپس آئے، پھر امام علی مقام کی زیارت کی، پھر واپس گئے، پھر لڑتے آخر کار آپ زمین پر تشریف لے آئے اور جام شہادت نوش کی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. اہل بیت کا صبر و تحمل، اللہ اکبر. امید کے گلے نو شگفتہ قربان ہو رہے ہیں اور یہ صبر و رضا کے پیکر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. فاقے پر فاقہ ہے، پانی کا نام و نشان نہیں. بھوکے پیاسے فرزند تڑپ کر جانے دے چکے ہیں. جلتے ریت پر فاطمی نونہال ظلم و جفا سے شہید کیے جا رہے ہیں. اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھایا ہوا ہے. حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کمسین ہیں، شیر خوار ہیں، پیاس سے بےتاب ہیں، شدت تشنگی سے تڑپ رہے ہیں. ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، پانی کا نام و نشان تک نہیں ہے. اس چھوٹے بچے کی خشک ننھی زبان باہر آتی ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، پیچ کھا کر رہ جاتے ہیں. کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی سوکھی زبان دکھلاتے ہیں. نادان بچہ کیا جانتا ہے کہ ظالموں نے پانی بند کر دیا ہے. ماں کا دل اس بے چینی سے پاش ہوا جاتا ہے. کبھی بچہ باپ کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ جانتا تھا کہ ہر چیز یہ لا کر دیا کرتے تھے، میری اس بے کسی کے وقت بھی پانی باہم پہنچائیں گے. چھوٹے بچی کی بے تابی دیکھی نہ گئی. والدہ نے حضرت امام علی مقام سے عرض کیا، اس ننھی سی جان کی بے تابی دیکھی نہیں جاتی، اس کو گود میں لے جائیے، اس کا حال ان ظالموں کو دکھائیے کہ شاید ان پر رحم آ جائے. اس کو تو چند قطرے دے دیں، یہ نہ جنگ کرنے کے لائق ہے نہ میدان کے لائق ہے، اس سے کیا عداوت. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹے نور نظر کو سینے سے لگا کر دشمنوں کے سامنے پہنچتے ہیں. فرمایا کہ اپنا تمام کنبہ تو تمہاری بے رحمی اور جور و جفا کی نظر کر چکا، اب اگر آتش بغض وہ عناد جوش پر ہے تو اس کے لیے میں ہوں نا. یہ شیر خوار بچہ پیاس سے دم توڑ رہا ہے، اس کی بے تابی دیکھو، اس کا تڑپنا دیکھو، اس کا مچلنا دیکھو، کچھ تو رحم کرو. اس کے حلق میں پانی کے چند گھونٹے ٹپکا دو. جفاکار سنگ دل کو ذرا رحم نہ آیا. بجائے پانی کے ایک بدبخت نے تیر مارا جو علی اصغر کے حلق میں کو چھیدتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں بیٹھ گیا. امام علی مقام نے وہ تیر کھینچا، بچے نے تڑپ کر جان دی. باپ کی گود سے ایک نور کا پتلا لپٹا ہوا ہے، خون میں نہا رہا ہے. اہل خیمہ کو گمان ہے کہ ان بدباطن بے رحم نے اس بچے کو ضرور پانی دے دیا اور اس کی تشنگی ضرور دور ہو گئی ہوگی. جب امام علی مقام اس ننھے شہزادے کو خیمے میں لائے، والدہ نے اول نظر میں دیکھا کہ بچہ بے تابانہ حرکتیں نہیں کر رہا، سکون کا عالم ہے، نہ وہ اضطراب ہے نہ بے قراری. گمان ہوا کہ پانی دے دیا ہوگا. امام علی مقام نے دریا سے دریافت کیا، فرمایا وہ بھی ساقی کوثر کے جام رحمت اور کرم سے سیراب ہونے کے لیے اپنے بھائیوں سے جا ملا ہے.
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب وہ وقت آیا کہ جان نثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پر جانے قربان کر گئے۔ اب تنہا امام حسین ہیں، اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین، وہ بھی بیماری کے عالم میں انتہائی ضعف ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔ اس عالم میں بھی اپنے ابا جان سے اجازت چاہتا، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، میں بھی میدان جنگ میں جاؤں، ان سے مقابلہ کروں اور اپنی جان آپ پر قربان کروں۔ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی، ان کو تمام ذمہ داریاں سپرد کر کے خود جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاری کر رہے ہیں، قبائے مصری پہنی، امامہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سر پر باندھا، سیدنا حیدر کرار کی ذوالفقار آبدار حمائل کی اہل خیمہ نے اس منظر کو کس آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ امام میدان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوئے، اس وقت اہل بیت کی بے کسی انتہا کو پہنچتی ہے، ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہوتا ہے، ناز پروردوں کے سروں سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نونہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلاتی پھر رہی ہے، ازواج سے سہاگ رخصت ہو رہا ہے، دکھے ہوئے اور مجروح دل امام کی جدائی سے کٹ رہے ہیں، بے کس قافلہ حسرت کی نگاہوں سے امام کے چہرہ دل افروز پر نظر کر رہا ہے۔ سیدتنا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ترسی ہوئی آنکھیں پدر بزرگوار کا آخری دیدار کر رہی ہیں۔ آن دو آن میں یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں، اہل خیمہ کے چہروں سے رنگ اڑ گئے ہیں، حسرت و یاس کی تصویریں ساکت کھڑی ہوئی ہیں، نہ کسی کے بدن میں جنبش ہے، نہ کسی کی زبان میں تاب حرکت، نورانی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے وطنی اور بے کسی میں اپنے سروں سے رحمت و کرم کے سائے گستر کو رخصت کر رہا ہے۔ امام علی مقام نے اپنے اہل بیت کو تلقین صبر فرمائی، رضائے الہی پر صابر و شاکر رہنے کی ہدایت کی، اور سب کو سپرد خدا کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ قافلہ سالار کا آخری دیدار ہے، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثہ کو کاروان اہل بیت، جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادگان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، وقت رخصت کے رہا ہے خاک میں ملتا سہاگ، لو سلام آخری اے بے وغان اہل بیت۔ بھائی بھتیجے بیٹے سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے اب خود قربان ہونے کے لیے میدان کی طرف چل دیے۔ میدان میں پہنچے اور ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے قوم اللہ عز و جل سے ڈرو، تو سب کا مالک ہے، جان دینا جان لینا سب اس کے قدرت و اختیار میں ہے۔ اگر تم اللہ عز و جل پر یقین رکھتے ہو اور میرے جد حضرت سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو تو ڈرو گے قیامت کے دن میزان عدل قائم ہوگی، اعمال کا حساب کیا جائے گا، میرے والدین محشر میں اپنی آل کے بے گناہ خونوں کا مطالبہ کریں گے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی شفاعت گناہ گاروں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تمام مسلمان جن کی شفاعت کے امیدوار ہیں، وہ تم سے میرے اور میرے جانثاروں کے خون ناحق کا بدلہ چاہیں گے، تم میرے اہل و عیال، اعزاء و اطفال اور اصحاب
میں سے اتنوں کو شہید کر چکے ہو، اب میرے قتل کے ارادے رکھتے ہو؟ خبردار ہو جاؤ، عیش دنیا میں پائیداری اور قیام نہیں۔ اگر سلطنت کی تمامیں میرے در پہ آزار ہو تو مجھے موقع دو، میں عرب چھوڑ کر دنیا کے کسی اور حصے میں چلا جاؤں۔ اگر یہ کچھ منظور نہ ہو اور اپنی حرکات سے باز نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی پر صابر و شاکر ہیں۔ امام علی مقام کے اس عظیم خطبے سے یزیدی لشکر میں کوہرام آیا، کئی تذبذب کا شکار ہوئے، بہت سے لوگ رو پڑے، لیکن مکار سالاروں نے پھر شور و غل شروع کر دیا۔ آخر کار امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ شروع ہوا۔ لشکریوں کو یقین تھا کہ امام پر بھوک و پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے ضعیف کر دیا ہے، ایسے وقت امام پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں۔ جب سپاہ شام کا گستاخ جفا جو اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا تو امام نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں جو میرے مقابل اس دلیری سے آتا ہے؟ ہوش میں ہو؟ اس طرح ایک ایک مقابل آیا، امام علی مقام نے اس کو خاک و خون میں تڑپا دیا۔ آخر کار یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اہل شام کو اب یہ اطمینان تھا کہ حضرت امام علی مقام کے سوا کوئی اور باقی تو رہا نہیں، کہاں تک لڑیں گے، آخر کار تھکیں گے۔ پیاس کی حالت، دھوپ کی شدت مزید برآں، لیکن امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ میدان کارزار میں یہ ثابت کر چکے تھے کہ میرے اندر حیدر کرار کا خون ہے، میں کون ہوں۔ اب اپنی طاقت، اپنی ہمت، اپنی استقامت کا لوہا منوا چکے، لاشوں کے انبار لگ گئے، بڑے بڑے بہادر کام آ گئے، لشکر اعداء میں شور برپا ہو گیا۔ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا یہ شعر کوفے کے زن و اطفال کو بیوہ و یتیم بنا کر چھوڑے گا۔ موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر یکبار کی حملہ کرو۔ جور و جفا کی تاریخ گھٹا چھا گئی، ہزاروں جوان دوڑ پڑے اور امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا، تلوار برسانی شروع کی۔ امام علی مقام نے بڑی بہادری کے ساتھ ان کا پھر مقابلہ کیا، لاشوں کے انبار لگا دیے۔ ابن سعد اس کے مشیروں کو بہت تشویش ہوئی کہ اکیلے امام کے مقابل ہزاروں کی جماعتیں کم پڑ رہی ہیں، کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حیدر کرار کے ہاتھ گردن اتنا کٹ رہی ہیں کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ تجویز ہوئی، کیا تجویز ہوئی کہ یوں اس شیر کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اب کوئی صورت نہیں کہ چاروں طرف سے امام کو گھیرا جائے اور تیروں کا می برسایا جائے۔ جب خوب زخمی ہو چکے ہیں تو نیزوں کے حملوں سے تنے نازنین کو مجروح کیا جائے۔ تیر اندازوں کی جماعتیں ہر طرف سے گھیر آئیں، امام تشنا کام کو گرداب بلا میں گھیر کر تیر برسانے شروع کر دیے۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی قوت نہ رہی، ناچار میرے امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑ گیا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کے تنے ناز پرور
نشانہ بنا ہوا ہے. نورانی جسم زخموں سے چکنا چور اور لہو لہان ہو رہا ہے. بے شرم کوفیوں نے سنگ دلی سے محترم مہمان کے ساتھ کیا سلوک کیا. ایک تیر آیا اور اس پیشانی پر لگا جسے میرے مصطفیٰ بوسہ دیا کرتے تھے. میرے امام علی مقام کو چکر آ گئے. گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں. ان نامرادوں نے میرے امام کو نیزے پر رکھ لیا. نورانی پی کر خون میں نہا گیا اور میرے علی مقام شہید ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ظالموں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، ان دشمنوں نے میرے امام کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کرنا چاہا. ایک بدبخت آگے بڑھا، امام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ اٹھے، تلوار چھوٹ گئی. خالی ابن یزید پلید یا شبل ابن یزید نے بڑھ کر میرے آقا امام حسین کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا. 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں امام علی مقام نے اس دار ناپائیدار سے رحلت فرمائی، شہید ہو گئے. ابن زیاد بدنیات نے سر مبارک کو کوفے کے کوچے و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی مزید بے حیائی کا اظہار کرنے لگا. سید الشہداء ان کے تمام جاباز شہداء علیہم رضوان کے سروں کو اسیران اہل بیت کے ساتھ شمر ناپاک کی ہمراہی میں یزید کے پاس دمشق بھیجا گیا. یزید نے سر مبارک اور اہل بیت کو امام زین العابدین کے ساتھ مدینہ منورہ روانہ کیا اور سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ خاتون جنت یا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پہلو میں مدفون ہوا. تاریخ میں یہ باتیں بھی موجود ہیں. امام احمد و بحقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، ایک روز میں دوپہر کے وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوا. میں نے دیکھا کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے گیسو زلف مبارک بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، دست مبارک میں خون بھرا شیشہ ہے. یہ حال دیکھ کر دل بے چین ہو گیا. میں نے عرض کیا، اے آقا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا حسین اور ان کے رفیقوں کا خون ہے، میں اسے آج صبح سے اٹھاتا رہا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے اس تاریخ و وقت کو یاد رکھا، جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے. روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں واللہ میں نے بچشم خود دیکھا کہ جب سر مبارک امام حسین کو لوگ نیزے پر لیے جاتے، اس وقت میں دمشق میں تھا. سر مبارک کے سامنے ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا. جب وہ اس آیت پہ پہنچا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے اصحاب کہف کے بارے میں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے سر مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو گویائی عطا فرمائے اور بعض زبان فصیح فرمایا کہ میرا واقعہ اصحاب کہف کے واقعے سے میرا قتل اور میرے سر کو لیے پھرنا یہ عجیب تر ہے. گر زمین و آسمان میں ایک اور ساری دنیا میں رنج و غم کا ایک سما تھا. شہادت امام حسین کے دن آفتاب کو گرہن لگا، ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر میں تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات کے رونے کی آواز آتی رہی. جو ہی میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یزید کھل کر کھیلا، مختلف قسم کے گناہوں کے بازار گرم ہوئے، بدکاری، بھائی بہن کا نکاح،
سود شراب دھڑلے سے رائج ہوئے، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، سرکشی انتہا کو پہنچی، شیطنت کا راج تھا۔ مسلم بن ابن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر گرا لے کر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا یزید بدبخت نے۔ یہ واقعہ 63 سنہ ہجری میں ہوا۔ اس نامراد لشکر نے مدینہ منورہ میں وہ طوفان برپا کیا، اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ چند باتیں ان میں سے یہ ہیں: قتل و غارت گری، طرح طرح کے مظالم مدینہ منورہ والوں پر ڈھائے گئے، وہاں کے ساکنین کے گھر لوٹ لیے گئے۔ ایک روایت کے مطابق 700 صحابہ کو شہید کیا اور دوسرے عام باشندوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ شہید کیے، لڑکوں کو قید کیا، ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ستونوں پر گھوڑے باندھے، 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے۔ صرف حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو مجنون بن کر وہاں حاضر رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یزیدیوں کا ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے۔ یہ لشکر شرارت اثر مکہ مکرمہ روانہ ہوا، راستے میں امیر لشکر مر گیا، دوسرا شخص اس کا قائم مقام کیا گیا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر ان بدبختوں نے منجنیق سے سنگ باری کی، معنی منجنیق یہ پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے توپیں آ جاتی ہے نا اس بار، تو اس سے بہت زور سے پتھر پھینکے جاتے تھے اور بہت دور تک یہ پتھر گرتے تھے۔ اس سنگ باری سے حرم شریف کیا صحن پتھروں سے بھر گیا، مسجد حرام کے ستون ٹوٹ پڑے اور کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بدبختوں نے جلا دیا۔ اسی چھت میں اس دمبے کے سینگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں قربانی کے طور پر جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی وہاں تھے، وہ بھی جل گئے۔ کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخر کار یزید پلید کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور وہ بد نصیب، وہ پلید 3 برس 7 مہینے تخت حکومت پر بربریت کر کے 15 ربیع الاول 64 سنہ ہجری کو مر گیا۔ جیسے اس پلید کی موت کی خبر مکہ معظمہ میں پہنچی تو وہاں جو لوگ یہ بے حرمتی کر رہے تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور اب ان کی ہلاکت قریب آئی۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقابلہ کیا، یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو خائب و خاسر کیا، اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی، اور اس طرح تاریخ کے کئی واقعات آگے درج کیے گئے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تاریخ کا یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مختار ثقفی کا دور آیا۔ مختار نے ابن سعد اور اس کے بیٹے اور شمر ناپاک کی گردن مارنے کا حکم دیا، ان کے بھی سر کٹوا دیے گئے۔ یہ ابن سعد وہی تھا جو اس لشکر کا سالار تھا جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، جسے رے کی حکومت کی لالچ اور رے کی حکومت کی گورنری، رے کی حکومت کا اقتدار اسے اس ظلم پر آمادہ کرتے ہوئے کربلا کے میدان میں لے گیا۔ ابن زیاد جو یزید کی طرف سے کوفے کا والی و گورنر مقرر کیا گیا تھا، یہ بد نہاد بھی عین
10 محرم الحرام 67 سنہ ہجری کو اسی مقام فرات کے کنارے اس کا بھی سر اس کے جسم سے الگ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس طرح تاریخ کے پورے واقعات ہیں کہ کس انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، آپ سے لڑنے والوں کا جو حال ہوا. دنیا میں کسی کا چہرہ کالا پڑ گیا، کسی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کسی کے ساتھ کیا ہوا، کسی کے ساتھ ہوا، کسی کے ساتھ کیا ہوا. بڑی عبرت ہوئی. تاریخ گواہ ہے کہ یزید پلید کی اس بے باکی، اس کی ان حرکتوں پر کوئی اس کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار نہیں. الحمدللہ ہم اپنے بیٹے کا نام حسن اور حسین رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ہاتھ میں اس وقت مقتوۃ المدینہ کی مطبوعہ، اس کو المدینہ العلمیہ نے اس کی تخریج بھی کی ہے، 189 صفحات کی کتاب سوانح کربلا ہے. میں نے اکثر بیان کوشش کی ہے کہ اس کتاب سے کروں، لیکن اختصار سے کام لیا ہے. کہیں کہیں عبارتیں اور پیراگراف چھوڑ کر چند ایک مقامات پہ کچھ خلاصے بیان کر کے آسان کر کے کوشش کی ہے آپ کو واقعہ کربلا بیان کرنے کی. اللہ تعالیٰ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. ان کے رفقا جنہوں نے ان پر اپنی جان قربان کی، کروڑوں رحمت نازل فرمائے. فرق ظاہر ہے، یزیدی لشکر نے جو کچھ کیا ان کے آگے دنیا کی زیب و زینت تھی، دنیا کی آرائش تھی، دنیا طلبی تھی. اور جنہوں نے جانیں قربان کی اللہ کے نام پر، ان کے آگے آخرت کے انعام تھے، اللہ کی رضا تھی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری شفاعت تھی، اہل بیت کی محبت تھی، دین اسلام کی محبت تھی. یہ واقعات بیان ہوتے ہیں. ہمیں ان واقعات کو سننے کے بعد کیا ذہن بنانا چاہیے؟ اب بات تو سبق کی ہے نا. جس شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، جس دین اسلام کے لیے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، آپ کے رفقا نے قربانی دی، اور اس کے بعد بہت سارے واقعات ہیں، صحابہ کرام بھی شہید ہوئے. اور یہ قربانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی نہیں، آج تک ہمارے اسلاف بزرگان دین قربانی دیتے ہی آ رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بھی بھوکے پیاسے شہید ہوئے، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ بھی فجر کے لیے جگاتے جگاتے جا رہے تھے مسجد کی طرف، یہ بھی شہید ہوئے. کیسی کیسی مشقتیں، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. یہ سب راہ دین میں مشقتیں اٹھائیں، اللہ کی راہ میں مشقتیں اٹھائیں، اسلام کی خدمت میں لگے رہے، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آج بھی علماء ربانیین خدمت دین میں لگے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام بالخصوص یہ واقعہ کربلا اور اس کے ضمن میں جو اس کے اسباق سامنے آتے ہیں، ہمیں یہ جھنجھوڑ کر کہتے ہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے. آخر ہم سنتوں کی خدمت کے لیے کب تیار ہو گئے؟ ہم اپنی اولاد کی اس نہج پر کب تربیت کریں گے کہ وہ بڑی ہو کر دین اسلامی خدمت کر سکے؟ ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، لیکن ہمارا حال یہ تاریخ ہوتا جا رہا ہے، اندھیرے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے. جس انداز سے آج ہماری زندگی کا انداز ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے جا کر کیا حال ہوگا؟ کیا یہ مسجدوں کی ویرانیاں ہمیں جھنجھوڑ کر ہلاتی نہیں ہیں؟ ایک وہ وقت تھا جب راہ خدا عز و جل میں جانیں قربان کرنا گویا ان کے لیے کس قدر انعام اور نعمت کا سبب تھا، اور آج مسلمان ایک وقت کی نماز مسجد میں آ کر ادا نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کو حافظ نہیں بناتا، اپنی اولاد کو عالم نہیں بناتا، اپنی اولاد کو مفتی نہیں بناتا. اگر اولاد مسجد کا امام بنے تو کہتے کہ تیرا مستقبل کیا، مسجد کا مؤذن بنے تیرا مستقبل کیا، مفتی اور عالم بنے تیرا مستقبل کیا. یہ دین اسلام کی خدمت کے لیے عالم بنے، مفتی بنے، حافظ بنے، قاری بنے، امام بنے، اس کا مستقبل کیا؟ تو کیا اس کا مستقبل صرف ایم اے کرنا، بی اے کرنا،
ڈاکٹریٹ کرنا, گریجویشن کرنا, ماسٹرز کرنا, یہی اس کا مستقبل رہ گیا؟ کیا دنیا کی چند دنوں کی زندگی میں صرف دولت کما کر بینک بیلنس بنانا, فیکٹری بنانا, میلیں بنانا, اپنی آنرشپ کے مکان بنانا, اپنی پراپرٹی اور اپنی لینڈ اور اپنی دیگر کار اور یہ ساری چیزیں بنانا اور عیش و طرب کے سامان جمع کرنا, وال ٹو وال کارپیٹ بنانا, پردے لگانا, اے سی لگانا, نرم نرم بستر رکھنا اور جناب اٹیچ باتھ روم بنانا, اس میں امپورٹڈ ایسیسریز لگانا, کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا؟ عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے؟ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر, سارا نصاب ریت پر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں تھی اور اس قربانیوں کا اثر آگے آیا نا. آج دنیا میں کتنے یزیدی ہیں؟ مٹ گئے, ختم ہو گئے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تنہا تھے. یہ اللہ کی راہ پر قربان, اللہ کے نام پر قربان ہونے والے, اللہ کی راہ میں قربان ہونے والوں کی نسلوں میں اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں سید و سادات پائے جاتے ہیں. کہاں گئے یزید؟ کہاں گیا یہ یزید پلید کا لشکر؟ کہاں گئے یہ لوگ؟ تو یہاں یہ ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راہ میں, اللہ کے نام پر جو چیز قربان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرماتا ہے. جو جان اللہ کے نام پر قربان کی جائے اللہ برکت دیتا ہے. جو مال اللہ کے نام پر قربان کیا جائے اللہ اسے برکت دیتا ہے. جو وقت اللہ کے نام پر قربان کیا جائے اللہ اسے برکت دیتا ہے. جو سانسیں اللہ کے نام پر قربان کی جائے اللہ برکت دیتا ہے. اولاد اللہ کے نام پر قربان کی جائے اللہ تعالیٰ اسے برکت دیتا ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ کے نام پر مکہ مکرمہ اپنا وطن عزیز چھوڑا, ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے. اللہ تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی کہ یہی جانثاروں کا قافلہ فاتح مکہ بن کر پھر مکے میں داخل ہوتا ہے. برکت دیتا اللہ تبارک. آج دنیا برکت کو روتی ہے, برکت نہیں ہے, برکت نہیں ہے, کھانے میں برکت نہیں, مال میں برکت نہیں, سانس میں برکت نہیں, وقت میں برکت نہیں. ارے برکت کہاں سے آئے گی؟ نہ ہمارا مال اللہ کی راہ میں, نہ ہمارا وقت اللہ کی راہ میں, نہ ہماری سوچیں, نہ ہمارے تفکرات, نہ ہماری سانسیں, نہ ہمارے لمحات. ارے کچھ بھی تو اللہ کے نام پر ہم نہیں وقف کرتے. برکت کہاں سے آئے گی؟ سب دنیا کے لیے ہی وقف کیا ہوا ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر برکت چاہیے تو اللہ کے نام پر, اللہ کے لیے, اس کے دین کے لیے, اس کے حبیب کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے اپنے وقت کی قربانی دیجیے, اپنے مال کی قربانی دیجیے اور میدان عمل میں آئیں. مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں, مدنی انعامات پر عمل کریں. یہ خرافات, فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, ان کو چھوڑیں, ان کو چھوڑیں. جب ہماری یہ بدکاریاں, یہ بدعمالیاں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہوگی, ان کو کیسا رنج و دکھ پہنچتا ہوگا. اس چیز کو چھوڑو اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو اپنے پیش نظر رکھیں اور آج یہ پکا ارادہ اور اپنے اس مقصد کو دہرائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شہدائے کربلا کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی